حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم سلام علیکم۔ یہ خاص پروگرام جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہے ہیں، اس کا ٹائٹل ہے امام علی اور ماڈرن سائنس، امام علی اینڈ ماڈرن سائنس، جس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مختلف اور ڈیفرنٹ ایپیسوڈز کے اندر ہم محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے کلام کی روشنی میں، بالخصوص حضرت علی علیہ السلام کے کلام، ان کے خطبات، ان کی حکمت کی باتیں، ان کو ہم اپنے سامنے، آپ کے سامنے رکھیں گے، اور جو موجودہ سائنسی تھیوریز ہیں، سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہیں، ان کی مدد سے ہم قرآن مجید اور حضرت علی کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید اور کلام محمد و آل محمد علیہم السلام اٹل حقیقت ہیں، جو کبھی تبدیل نہیں ہونے والے، اور ان میں کسی خطا اور کسی کمی کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جو سائنٹیفک ریسرچز ہوتی ہیں، وہ ان میں خطا کے پہلو ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ زمانے کے اعتبار سے بدل بھی سکتی ہیں۔ جب زیادہ غور و فکر کیا جائے اور ریسورسز موجود ہوں، بہت سی اور ریالٹی سے جب پردے ہٹتے ہیں تو ان میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ ہم کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ کلام معصوم، جو کلام ہے حضرت علی علیہ السلام کا، وہ نہایت گہرا ہے اور وہ اٹل حقیقت ہے، کیونکہ وہ اللہ کے یہاں سے پڑھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا وہ جو بھی کہہ کے گئے ہیں، فرما کے گئے ہیں، جس کو ایک کتاب کے اندر جمع کیا گیا ہے، جسے ہم اور آپ نہج البلاغہ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور جانتے ہیں، اس میں حضرت علی علیہ السلام کے بہت سے سرمنس، ان کی سیئنگس، ان کے لیٹرز موجود ہیں۔ چنانچہ ہم اس پروگرام میں اسی کتاب نہج البلاغہ سے مختلف سیئنگس اور سرمنس کی روشنی میں آپ کے سامنے ان ایپیسوڈز کو لے کے آئے ہیں، تاکہ ہم سائنٹیفک تھیوریز کی مدد سے حضرت علی کے کام، ان کے اقوال، ان کے سرمنس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور دنیا کو بتائیں کہ یہ عظیم انسان کیا کیا نعمتیں اپنے اقوال سے، اپنے خطبات سے ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے ہیں، کہ اگر ہم ان میں غور و فکر کرنا شروع کریں تو ہم اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں، اور اپنی قوم اور تمام انسانوں کے لیے صحیح سائنٹیفک پروگریس کو روشن کر سکتے ہیں، کہ کس طریقے سے انسان اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں غور و فکر کرے، خود اپنے وجود میں غور و فکر کرے، تاکہ وہ اپنے رب سے قریب ہو، اپنے خالق سے قریب ہو، اور ان ہستیوں کی بھی معرفت حاصل کرے جنہوں نے انسان کو ان ریالٹیز سے قریب کیا۔ آج ہم بات کریں گے فکر پر اور تفکر پر، جسے تھنکنگ کہا جاتا ہے، گہری فکر۔ جب ہم تفکر پر بات کرتے ہیں، تھنکنگ پہ بات کرتے ہیں، تو ہم کو برین کے بارے میں بات کرنا ہوتا ہے۔ ماڈرن سائنس نے پرائمیٹس کے برین ماڈل کو جب اس پر ریسرچ کیا تو اس کو ٹرائیون برین ماڈل نام دیا، اور اس میں 3 جو ہیں وہ بڑے ہی اہم حصے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے وہ ریپٹیلین کمپلیکس کہلاتا ہے، دوسرا جو ہے وہ لمبک سسٹم کہلاتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ نیو کارٹیکس کہلاتا ہے۔ جو ریپٹیلین پارٹ ہے یا لمبک پارٹ ہے، اس کا تعلق کہیں سے بھی تفکر سے نہیں ہے، تھنکنگ سے نہیں ہے، گہری سوچ سے نہیں ہے، میتھمیٹیکل انالیسس سے نہیں ہے، ریشنل ایسپیکٹ سے نہیں ہے۔ جس کا ان تمام چیزوں کا تعلق اس پارٹ سے ہے برین کے، کہ جس کو نیو کارٹیکس کہا جاتا ہے، اور یہ سوائے انسان کے کسی بھی میمل میں یا اور جو حیوانات ہیں، مخلوقات ہیں، ان میں یہ ڈیولپ نہیں ہے قاعدے سے۔ سب سے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ پرفیکٹ طریقے سے اگر یہ ڈیولپڈ ہے تو یہ انسانوں کے اندر ڈیولپڈ ہے، اور ماڈرن سائنس اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ نیو کارٹیکس وہ حصہ ہے کہ جس کا تعلق
फ़िक्र से है, थिंकिंग से है, मैथमेटिकल लॉजिकल थिंकिंग से है, रैशनैलिटी से है, फ़िलोसॉफ़िकल थिंकिंग से है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप गौर करें तो मग़रिबी दुनिया के एक बहुत ही अज़ीम मुफ़क्किर का नाम ज़हन में आता है, जिनका नाम रेने देकार था। और देकार जो हैं वो मग़रिबी फ़लसफ़े की एक नया स्कूल ऑफ थॉट उन्होंने डेवलप किया जो थिंकिंग पर बेस था। और नहायत ही मशहूर उनका वो जुमला है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। यानी जब मैं सोचता हूँ और मेरे सोचने की बुनियाद ही पर मैं हूँ। क्योंकि देकार्त ने एक कार्टेशियन मॉडल को डेवलप किया जिसमें हर चीज़ पर उन्होंने डाउट किया कि इंसान यकीन किस चीज़ पर कर सकता है। मुकम्मल यकीन उसको ना अपने वजूद पर हो सकता है, ना अपनी दुनिया पर हो सकता है, ना अपनी चारों तरफ की जो है वो हक़ायक़ पर हो सकता है। वो हर चीज़ को डाउट कर सकता है, लेकिन अगर वो शक करके, डाउट करके, सवाल करके एक आखिरी नतीजे पर पहुँचे तो वो अपनी थिंकिंग पर डाउट नहीं कर सकता। क्योंकि वो जो कुछ भी देख रहा है, समझ रहा है, सोच रहा है, उसकी बुनियाद उसकी फ़िक्र है। और जितनी फ़िक्र गहरी होती चली जाती है वो इस बात का यकीन हासिल करता है कि वो ख़ुद मौजूद है, वरना सोच कौन रहा है। यानी हम इससे एक प्रिंसिपल डिराइव कर सकते हैं कि देकार्तियन फ़िलॉसफ़ी और कार्टेशियन मॉडल ने ये बताया कि जो चीज़ इनविजिबल होती है, गैब होती है, वो शुहूद पर, ज़ाहिर पर, एपेरेंट पर, मैनिफेस्ट पर मुक़द्दम और सुपीरियर होती है। यानी ज़हन इंसानी के जो गैबी हकीकत है वो सुपीरियर है मैटर पर, जिस्म पर। अब यहीं से जो है आप वजूद खुदा पर दलाइल भी ला सकते हैं कि असलन वजूद खुदा जो है वो गैबुल गयूब है। वो ऐसा गैब है कि जिस तक किसी की कोई पहुंच और रसाई नहीं है। तो देकार्त ने हमें तफक्कुर की अहमियत को बताया, डीप थिंकिंग को, पॉन्डरिंग को, ब्रूडिंग को, जिसको मुख्तलिफ़ अंग्रेज़ी के अल्फाज हैं कि जहाँ आप गहरी फ़िक्र से करते हैं और फ़िक्र से इंसान ख़ुद अपने ऊपर यकीन हासिल कर लेता है और मुख्तलिफ़ रियलिटीज़ का यकीन हासिल करता है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में जो स्पेशल बात आपके सामने अर्ज़ करना था वो ये कि ख़ुद फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने क्या फ़रमाया। देकार्त तो 1610 में पैदा हुआ है और हज़रत अली जो हैं वो उससे हज़ारों साल क़ब्ल मौजूद हैं। उस अरब में कि जहाँ जाहिलियत है, जहालत है, तरह तरह की बुराइयां हैं, वहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम जैसा जीनियस और अपनी बालिग़ अक़्ल और परफेक्ट अक़्ल रखने वाला इंसान, देखिए तफ़क्कुर और थिंकिंग के बारे में क्या फ़रमाते हैं। मैं आपकी खिदमत में उनकी चंद कलिमात पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ और मैं आपको उसका तर्जमा सुनाता हूँ ताकि आप भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इस सेइंग पर गौर करें और देखें कि हज़ार साल क़ब्ल यानी आज से 1400 बरस पहले जो है वो कितनी गहरी बातें इंसानियत के हवाले कर गए हैं कि जिनकी कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। हज़रत अली कहते हैं अपने एक कौल में कि जिसको 281 सेइंग है उनकी, जिसमें वो फरमाते हैं कि आँखों का देखना हकीकत में देखना नहीं, क्योंकि आँखें कभी अपने अशख़ास से गलत बयानी भी कर जाती हैं। यानी जिसके पास आँखें होती हैं वो जिसकी आँख है वो उसकी आँख ख़ुद उसे गलत बता सकती है। वो सांप को रस्सी समझ सकता है, रस्सी को सांप समझ सकता है। वो रेगिस्तान में मिराज देख लेता है लेकिन वो असलन वो पानी नहीं होता है बल्कि पानी का धोखा हुआ करता है। तो आँखें धोखा खा जाती हैं, मगर अक्ल उस शख्स को जो उससे नसीहत चाहे कभी फ़रेब नहीं देती है। यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम माइंड की सुपीरियरिटी सेंसस पर दिखा रहे हैं कि अगर किसी की अक्ल पाकीज़ा रहे, अगर अक्ल में फ़तूर ना आए, तो जो गहरी फ़िक्र से जो नतीजा और जो रिज़ल्ट हासिल होता है उससे इंसान कभी धोखा नहीं खा सकता है। देखिए देकार्त ने 1610 AD में जो बात कही कि कोजिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम, और उसने थिंकिंग पर, तफक्कुर पर, तअक्कुल पर इतना ज़ोर दिया, इतना ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस को वाज़ेह किया। हज़रत अली ने 1400 बरस पहले अपने तमाम मानने वालों से और तमाम दुनियाए आलम से कि उस इंसान से कि जिसके पास अक्ल है, शऊर है, थिंकिंग की कैपेबिलिटी और ताकत है, उसको झंझोड़ा और अपने कलमे में कहा
کہ عقل جو ہے وہ اپنے ماننے والے کو کبھی فریب نہیں دیتی ہے، اور جو عقل سے نصیحت چاہے، گائیڈنس چاہے، عقل اسے کبھی گمراہ نہیں کرتی ہے۔ میں ایک قول آپ کے مولا کا، حضرت علی علیہ السلام کا ایک اور پیش کرتا ہوں، جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ فکر یعنی تھنکنگ صاف اور شفاف، بالکل کلیئر، کرسٹل کلیئر ایک آئینہ، ایک مرر ہے۔ یعنی یہاں سے بھی دیکھیے تھنکنگ کی سپیریورٹی سامنے آ رہی ہے کہ انسان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے، وہ گہری فکر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی آپ اس طرح کی مختلف آیات کو دیکھیں گے کہ جہاں اللہ ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے اور ایک طریقے سے ان سے کہہ بھی رہا ہے کہ تم کیوں نہیں زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی زمین اور آسمان کی خلقت میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو صاحبان عقل و شعور ہیں، یعنی جو فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ان کے پاس تھنکنگ پاور ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو قرآن مجید اور حضرت علی کا کلام ہمارے سامنے روشن کر رہا ہے۔ ایک مولا کی حدیث اور حضرت علی علیہ السلام کی، جو ان کی 113 سیئنگ ہے، جو حکمت کہی جاتی ہے، کلمات قصار، چھوٹے چھوٹے ان کے جملے ہیں جن میں علم اور وزڈم اور حکمت کے سمندر بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تفکر یعنی گریٹ تھنکنگ، گہری تھنکنگ اور فیوچر کے بارے میں سوچنا، یہ اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے، اور علم کے جیسی کوئی عزت اس کائنات میں انسان کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں ان جملوں پر تو حضرت علی انسان کی اشرفیت، اس کی سپیریورٹی اور اس کی گریٹنس کو واضح کر رہے ہیں کہ وہ انسان کہ جو بے عقلی کی باتیں کرے، جو عقل کا فائدہ نہ اٹھائے، عقل کو استعمال نہ کرے، عقل کی امپورٹنس سے نا واقف ہو، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ انسان کا جو امتیاز ہے، انسان کی جو امپورٹنس اور گریٹنس ہے، وہ اس کی صحیح تھنکنگ میں ہے، اور اگر وہ صحیح تھنکنگ کرنے لگے تو وہ تمام لوگوں سے ممتاز بھی ہوگا، وہ غلطی نہیں کرے گا، اور عقل کی گائیڈنس کے ذریعے زندگی کے مسائل کو حل کرے گا اور اپنے رب سے قریب ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔